الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، شعبان المعظم کا یہ عظیم مہینہ شروع ہے، جاری و ساری ہے اس کا دوسرا عشرہ، اور اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس پاک مہینے میں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی، اور کسی بھی شے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور تمام مہینوں میں اس مہینے کی نسبت حضور کی طرف حضور نے خود فرمائی کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو اس پاک مہینے میں ایک عظیم رات بھی تشریف لاتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں مومن جو ہیں وہ کاملیت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، اور ایک عام انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں نوافل، ریاضت اور ذوق عبادت جو ہے وہ اس کی طرف التفات کرتا ہے، جس سے اسے
کامل ایمان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ محض کلمہ اسلام پڑھ لینا اور اسلام کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہے، جتنا اس پر استقامت اور اس کے قواعد و ضوابط اور اصول کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ المومنون، اس پوری سورت کا نام ہی المومنون رکھا۔ تو مومنون جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو رب ذوالجلال نے سورت کا نام بھی، اس کی نسبت جو ہے وہ بھی اپنے بندوں کی طرف فرماتے۔ کلام خدا ہے لیکن نسبت اللہ کے پاک بندوں کی طرف ہے۔ ارشاد گرامی ہوا کہ قد افلح المومنون، تحقیق کے فلاح پا گئے مومن۔ اب اس سے ہر مومن فلاح نہیں پاتا۔ رب ذوالجلال نے جو نشانیاں اور جو علامتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو جس میں وہ علامتیں اور نشانیاں پائی جائے، جس میں وہ ریکوائرمنٹس جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے پوری ہوں، وہ مومن فلاح پاتے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ ہر مومن فلاح نہیں پاتا۔ فلاح پانے والے مومن جو ہیں وہ کچھ خاص مومن ہیں، جن کی علامات اور جن کی نشانیاں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ جب ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی تو اس کے بعد کی جو منزل ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں لیکن نماز نہ پڑھے، اب مومن ہے لیکن فلاح یافتہ نہیں ہے۔ نماز کے متعلق جو ہے، ایک ہے نماز میں سستی ہو جانا، اور ایک لوگوں کو گمراہ کرنا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو فلاں کے ذکر میں رہتے ہیں، ہم تو فلاں کی یاد میں رہتے ہیں، ہماری وہ یاد ہی نماز ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ فلاح یافتہ اور کامیاب مومن وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ زیرو ہے۔ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کی۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور نماز پڑھنا جو ہے، اگرچہ اس کے تعداد میں اختلاف ہے، لیکن نماز اللہ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ داڑھی شریف رکھنا یہ بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ فرمایا وہ مومنین فلاح پا گئے جو نماز پڑھتے ہیں۔ یا اللہ صرف نماز والے فلاح پائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو پاک مہینہ نا شعبان المعظم کا، اس میں انسان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری ہوتی ہے، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، تو اس پاک مہینے کو حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی دہلیز پہ جانا ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ، اس میں تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ تم نے رمضان میں کرنا کیا ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ ہدایت یافتہ مومن ہیں، فلاح یافتہ مومن ہیں، ہم فی صلاتہم، جو نماز میں رہتے ہیں، اور صرف نماز ہی کافی نہیں، فرمایا خاشعون، وہ گڑ گڑا کے نماز پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کے نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، جان نہیں چھڑاتے، جان نہیں چھڑاتے۔
اور یقین کریں کہ نماز کی جو یہ عادت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو نصیبوں سے نصیب ہوتی ہے، ورنہ اس کی پابندی کرنا، یعنی آپ کی طبیعت میں اگر یہ بات ہے نا کہ آپ کو چین نہیں آتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ نماز نہیں پڑھ لیتے، تو یہ اللہ کا انعام سمجھے، یہ رب کا فضل سمجھے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لغزشیں، کوتاہیاں، خطائیں یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، ان سب کو مٹانے والی نماز ہے۔ اور اگر اس نماز کی نہ پڑھنے پر آپ کے جسم میں بے چینی رہے تو یہ سمجھیں اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ فبا گڑ گڑا کے نماز پڑھتے ہیں، خضوع ان کی طبیعت میں موجود ہے کہ نماز سے وہ جان نہیں چھڑاتے، اور نماز کو محبت سے ادا کرتے ہیں، پیار سے پڑھتے ہیں، یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ یہ رب ذوالجلال کی عبادت ہے، اور ہمیں کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں آج کل کے جو ہمارے پاروزی حالات بنتے جا رہے ہیں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نماز کے متعلق لوگوں کے عقیدے بدل رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا خرابی ہو سکتی ہے کہ نماز کی حیثیت و اہمیت کم ہوتی جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ نوافل بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اب نوافل کے خلاف ایک تحریک چل پڑتی۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اس طرح کے کچھ نام نہاد لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی یہ ایک فضول عبادت جو نبی علیہ السلام معاذ اللہ کرتے، فضول کے لفظ جو ہے نوافل پہ بولے گئے۔ تو جس قوم میں نوافل کو فضول کہہ دیا جائے اور پھر ان کے سبسکرائبرز اور جناب ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے دھڑا دھڑ بڑھ رہے ہو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی فرض نماز میں کوتاہی رہ جائے گی، کوتاہیاں ہو جائیں گی فرضوں میں، اللہ اس کے نوافل کو فرضوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرے گی، تو اگر نوافل ہوئی نا، اور آپ غور کرتے رہیں کہ اب پہلے نہیں یہ ہوتا تھا، میں کبھی کبھار کہیں بڑی مسجد میں باہر کہیں موقع ملے نا نماز پڑھنے کا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ فرض کے بعد جو ہے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ مثلا مغرب کی نماز ہے تو اس میں فرض کے بعد 2 سنت پڑھ کے لوگوں کو آرام سے بیٹھتے دیکھا ہے یا بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ پوزیشن بنتی جا رہی۔ تو اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا سارے فلاح یافتہ مومن نہیں، فلاح یافتہ مومن وہ ہے جو نماز گڑ گڑا کے پڑھے، جان نہ چھڑائے، بھاگے نہیں، اس کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف اس میں رغبت ہو، لگا ہوا ہو دل نماز کی طرف، وہ فلاح یافتہ مومن ہے۔ پتہ چلا کہ ہر مومن فلاح یافتہ نہیں ہے۔ فلاح یافتہ مومن وہ ہے جو نماز پڑھے، اور نماز کے بعد یہ ہے کہ وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، تواضع عجز و انکساری کے ساتھ نماز پڑھے، دل لگا کے نماز پڑھے اور خوشی سے پڑھے، اپنے لیے کوئی بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری علامت رب ذوالجلال نے مومنین کی یہ بیان کی جو فلاح یافتہ ہیں، جو اپنی، بلکہ امام اہل سنت ترجمہ کیا بے شک مراد کو پہنچے وہ مومن۔ کیا جی؟ جو مراد کو پہنچے۔ فرمایا ہر مومن مراد کو نہیں پہنچتا، مراد کو وہ پہنچتا ہے جو نماز پڑھے اور اسے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون،
فرمایا وہ مومن مراد کو پہنچا ہے جو بےہودہ بات کی طرف التفات نہ کرے، بےہودہ بات کی طرف التفات نہ کرے۔ اب بےہودہ بات کسے کہتے ہیں؟ جو اخلاق کے منافی، اپنی گفتگو میں گالی کا استعمال کرنا، اپنی گفتگو میں ننگے لفظ بولنا، اپنی گفتگو میں اخلاق کی اقدار کو پامال کرنا۔ آپ کوئی حکایت کر رہے ہیں، کوئی بات سنا رہے ہیں تو اس میں آپ گندے لفظ بول رہے ہیں، اور وہ گندے لفظ کوئی ایمان کے غالب یا عشق مصطفیٰ کے غالب ہونے کی وجہ سے نہیں بول رہے، آپ اس لیے بول رہے ہیں کہ سننے والا خوش ہو اور میری اس عمل کو سراہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ گندی گفتگو اس لیے کرنا کہ لوگ اس پہ خوش ہو اور آپ کی دلچسپی بنے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جہاں بےہودہ گفتگو ہو رہی ہو وہاں دل زیادہ طبیعت مائل ہوتی ہے کہ بندہ اس گفتگو کو سنے، مزے لے، مذاق بنائے، اور اس میں چاہے کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ بھی مراد کو پہنچنے والے مومن کی علامت ہے کہ وہ بےہودہ بات سے بھی دور رہے، کوئی ایسی بات اس کی زبان پہ نہ آئے جس سے اخلاق کی اقدار پامال ہو۔ انسان جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی عبادت گزار ہو، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو فرمایا اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی کسی کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس کے ساتھ محنت کریں، اس کو معاونت کریں، اگر ایک جملہ بھی آپ نے ایسا بول دیا نا جس سے اس کا دل دکھ گیا تو فرمایا آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایسی ہے کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ ان سیاسی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ تلخی نہیں کرتے۔ انسان وہ ہے جو کسی کے ساتھ تلخی نہ کرے۔ ہاں جب ایمان کا معاملہ ہو تو یہ الگ بات ہے، وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور جو ایمانی معاملے کو دبا لے وہ پھر مومن نہیں رہتا۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو بےہودہ بات ہے اس سے بھی وہ اعراض کرنے والا ہو، وہ مراد کو پہنچنے والا مومن ہے۔ تو یہ پاک مہینہ جسے شعبان المعظم کا مہینہ کہتے ہیں، یہ تیاری کروا رہا ہے کہ رمضان گزارنا کس طرح ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ، اس میں اپنے آپ کو ذرا سنبھال لو، سیدھا کر لو، کیونکہ آگے اللہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی تیاری کرو، اپنے آپ کو بدلو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ اور کامل مومن جو ہے وہ بن جاؤ۔ دو چیزیں ہوگی جی، ایک نماز اور دوسری بےہودہ بات۔ نماز پڑھنی ہے، بےہودہ بات سے بچنا ہے، یہ تیاری کرنی ہے ہم نے۔ یہ سال میں جو رمضان مبارک آتا ہے، اس ایک مہینے کو اپنے لیے قید نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنے لیے رحمت سمجھیں کہ اس میں ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، اور جو ہم میں کمزوریاں ہیں، جو ہم میں کوتاہیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور بقیہ زندگی جو ہے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزار سکیں۔ تو یہ سارا رب ذوالجلال نے ایک پروسیجر جو ہے سورہ المومنون میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ ابھی فلاح چل رہی ہے جی، مومنوں کی کامیابی چل رہی ہے۔ فرمایا کہ مراد کو پہنچنے والے، ہر مومن مراد کو نہیں پہنچتا، مراد کو پہنچتے وہ مومن ہیں جو یہ صفات اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ جو شخص جان بوجھ کے زکوٰۃ نہ دے
وہ اسلام کے ایک رکن کی خلاف ورزی کرتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اور یہ مال زکوٰۃ جو ہے جو وہ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسے خوش ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ لازم ہے، اسے خوش ہونا چاہیے کہ مالک نے اسے عطا فرمایا۔ دیکھیں جی، اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا نا، رب نے ان پر ہی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے نا جو صاحب استطاعت ہیں۔ تو جب رب نے تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے، جب اللہ رب العزت نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، تمہیں مال عطا فرمایا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ اور عشر دونوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جو جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دے، عشر نہ دے، دونوں پر ایک ہی حکم لاگو ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، اس نے فقیروں کا خیال رکھا ہے۔ اب رمضان شروع ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ لینے کے لیے میدان میں اتر پڑتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اب زکوٰۃ ان لوگوں کو دیں جن کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہوں، وہ آپ کے عزیز و اقربا میں ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں ہوتے ہیں، آپ کی گلی میں ہوتے ہیں، جن کے حالات کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، نام نہیں لیتے، مانگتے نہیں کسی سے۔ یہ بازاروں میں جو آتے ہیں یہ تو بازاری لوگ ہیں نا، یہ تو کاروباری لوگ ہیں۔ کتنے آپ کے عزیز و اقربا، آپ کی گلی میں رہنے والے، آپ کے محلے میں رہنے والے مستحق ہیں جن کے گھر میں گھی نہیں ہوتا، ان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کے حالات سے اگر آپ واقف ہیں تو ان کا حق ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ زیادہ جتلایا بھی نہ کریں۔ ہم نے زکوٰۃ، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ معاشرے کے اندر زکوٰۃ لینے والے کو اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، تو آپ نیت کر لیں اور اس کا دینے کا انداز کوئی اور اختیار کر سکتے، جس سے پتہ بھی نہ چلے اور اس کی اعانت بھی ہو جائے، مدد بھی ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہر مومن کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جو زکوٰۃ دے، جو زکوٰۃ دے، عشر دے، وہ مومن کامیاب ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون قد افلح المؤمنون۔ بے شک فلاح پا گئے مومن، مراد کو پہنچے مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ مراد کو پہنچے، وہ کامیاب ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ فراز حضور نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ کرام، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں؟ حضور نے فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان، یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ زبان، اور عربی میں لسان، اب پنجابی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب ایک اور نام بھی ہے،
جب اس کا استعمال غلط ہو تو پھر وہ لوگ وہ لفظ بولتے. حضور نے فرمایا جو دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے میں اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. یا رسول اللہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کیا آپ کے اختیار میں ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر دو، یہ تھانے کی ذمہ داری میری ہے، تو اس کا کوئی تعلق ہے نا ادھر، اسے پتہ ہے نا میں جب تھانے میں جاؤں گا تو میری بات ہے ایس ایچ او صاحب یا بڑا افسر جو ہے وہ نہیں ٹالے گا، کیونکہ میرے اوپر تعلقات جو ہے وہ بڑے زبردست. ٹھیک ہے، حضور بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ میری بات سے سمجھ جاؤ میرے رب کے ساتھ تعلقات کیا. تم مجھے ضمانت دو کہ تمہاری زبان کا ناجائز استعمال نہیں ہوا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ اکبر. دوسرے نمبر پر فرمایا وہ چیز جو تمہارے دو قدموں ٹانگوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت مجھے دو کہ اس کا ناجائز استعمال نہیں ہوا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی لیے رب نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون. مومن وہ ہے، فلاح پانے والا مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کا ناجائز استعمال نہیں کرتا. رب ذوالجلال نے اس کے لیے جو جائز طریقے رکھے ہیں وہ ان طریقوں پر عمل کرتا ہے. یا رسول اللہ اس کا جائز طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا. اب باقی چیزوں کی وضاحت نہیں کی لیکن اس کی وضاحت میرے رب نے اعلیٰ انداز میں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. رب ذوالجلال نے فرمایا اپنی بیویوں یا شریف باندیوں جو ان کے ہاتھ کی ملک میں ان پر کوئی ملامت نہیں. پہلے یہ تھا سسٹم لونڈیوں والا، بعد میں بند ہو گیا. اپنی بیوی سے آگے سمجھ گئے ہوں. رب نے فرمایا جو بڑے مومن تو ہے لیکن کامیاب نہیں. یہ فلاح یافتہ مومنوں کی علامات جو ہیں وہ بیان ہو رہے. اللہ اکبر. یا اللہ جو اس سے آگے بڑھے اللہ نے فرمایا الا علی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والا، ایک ازواج دوسری باندیاں، وہ حد سے بڑھنے والا ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کامل مومن ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مومن مراد کو پہنچے. آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. فرمایا کہ وہ هم لأماناتهم جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. کوئی بندہ انہیں امانت ان کے پاس رکھتا ہے تو اس میں تصرف نہیں کرتے.
آپ کے پاس کوئی بندہ امانت رکھے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اجازت کے بغیر. کوئی بندہ سواری آپ کے پاس رکھ کے گیا، سائیکل رکھ کے گیا، موٹر سائیکل رکھ کے گیا، گاڑی کھڑی کر کے گیا کہ میں کہیں زیادہ دور جا رہا ہوں، اس کا خیال یہ آپ نے خوب اس کے ساتھ ہے. جب واپس آیا تو موٹر سائیکل کی ٹینکی بھی خالی ہے، اس کی ہر چیز خالی ہو چکی. فرمایا مومن تو ہو تم، اگر یہ صرف تمہارے اندر نہیں ہے، تم خیال نہیں رکھ سکے تو مراد کو نہیں پہنچے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کا بندہ جب خیال نہیں رکھتا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں منافقین کی بیان فرمائی. حضور نے فرمایا ان 3 علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے. جب امانت دی جائے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرتا ہے. تو یہ امانت میں خیانت کر رہا، یہ بھی مراد کو پہنچنے والے مومن کی علامت نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو کسی سے عہد کر لے، جو کسی سے وعدہ کر لے پھر اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ فرمائیں، ایک شخص نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ وعدہ کیا. حضور نے وعدہ کیا، کوئی خرید و فروخت کا سلسلہ تھا، سرکار سے وہ کہتا جی آپ یہاں بیٹھو، حضور نے فرمایا میں بیٹھا ہوں، جاؤ تم پیسے لے آؤ. 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضور اسی جگہ پہ بیٹھے، وہ آئے نہیں. ایک تو ہم بھی وعدے کی وفا کرتے ہیں نا، تسی چلو تو میں تواڈے مگر ہونے آیا. اپنی لوکیشن ہی صحیح نہیں بتاتے. ہوتے دیپال پور میں کہ میں حویلی کراس کر رہا ہوں، ہوتے اکاڑا میں کہ دیپال پور کراس کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے واپس آئے. اور آپ غور کریں ذرا، آپ کے ساتھ کوئی بندہ کا سفر کر رہا ہے، کوئی پیچھے سے فون سے آتا ہے کہ جناب کتنے چلے ہو؟ جی میں اکاڑے چلنا. تے تسی واپس کتنے بجے آونا ہے؟ دیپال پور سے واپس کتنے بجے آونا ہے؟ تے بس میں آدھے گھنٹے واپس. آپ یہ بتائیں کہ آدھے گھنٹے بندہ واپس آ سکتا؟ تو بعض عہد ایسے ہوتے ہیں، بعض وعدے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں. اب ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک صاحب جو ہے وہ فرمانے لگے، اچھے بھلے صاحب جی ہم اسلام آباد سے حویلی لکھا 3.5 گھنٹے میں گاڑی پہ کار پہ ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں، گاڑی تھی کیا تھی؟ اسلام آباد سے حویلی کتنے منٹوں میں، کتنے ٹائم میں؟ 3.5 گھنٹے. عجیب بات. ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو ایک صاحب جو ہے وہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے آستانے پہ گئے تو وہاں کہتے ہیں آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے، ایک سانپ والا تماشا کر رہا تھا. تو اس سانپ بہت بڑا تھا، اس نے تماشا جو کر رہا تھا بندہ اس کو منہ میں ڈال لیا اور سارا نگل کے وہاں سے بھاگ کے دریائے راوی میں داخل ہو گیا. اب میں بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ بندہ کوئی جھوٹ بولنے والا ہے. آپ نے شاید توجہ نہیں کی کہ سانپ نے دادا دربار کے سامنے 10-12 سال پہلے بندے کو سارے کو نگل لیا اور دریائے راوی میں داخل ہو گیا. اچھا آپ ذرا خود سوچیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے لے کے دریائے راوی جو ہے وہ کتنے فاصلے پہ. اس سانپ کو کسی ٹریفک سگنل نے بھی نہیں روکا، نہ اس کے پاس کوئی وارڈن آیا کہ یہ بندہ کھا کے تم اتنے بڑے جناب ٹہلتے ہوئے وہ پلوں کے نیچے سے گزر رہے ہو یا انڈر پاس سے گزر رہے ہو، تمہارے لیے کوئی قانون کو لائسنس کوئی ہے کہ کوئی؟ اتنے عجیب و غریب لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا
مراد کو پہنچنے والے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے غلط وعدہ نہیں کرتا. اور اس کے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے سامنے. دن بھی گزرا رات بھی گزری، دن کی حرارت رات کی سردی مصطفیٰ نے برداشت فرمائی. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، حضور وہیں پہ بیٹھے تھے. تیسرے دن وہ لوٹ کے آیا، اسے خیال آیا کہ میں مصطفیٰ سے جو وعدہ کر کے آیا وہ تو وفا کروں. اب میرے مصطفیٰ کے پاس جب وہ پہنچا، حضور نے دیکھا، اس نے حضور کی جانب دیکھا، کہتے یا رسول اللہ آپ ابھی یہاں بیٹھے. حضور نے فرمایا جفا تم نے کی، وفا ہم نے کی. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ پیسے لے آؤ، میں وہیں پہ بیٹھا، بے وفائی تو تو کر گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا منافق کی یہ علامت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے. کامیاب وہ مومن ہوتا ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے. مت کسی سے ایسا وعدہ کرے جس وعدے کو پورا نہ کر سکے. ایک چیز اختیار میں نہیں، آپ کیوں وعدہ کرتے؟ کوئی اس سے جان چھڑانے کا ہیلا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کسی کے ذریعے بات کرتے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا. مت کسی سے وعدہ کر. تو رب ذوالجلال نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو امانت میں خیانت کرے، جو امانت میں خیانت کرے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ مراد کو پہنچنے والا مومن نہیں ہے، اور جو وعدہ خلافی کرے وہ بھی مراد کو پہنچنے والا مومن نہیں ہے. اب گنتی آئیے کتنی چیزیں جو یہ شعبان المعظم کا عظیم مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ رب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ چیزیں اپنے مزاج سے، اپنے کردار میں یہ لاؤ اور یہ نکالو. اللہ اکبر. اچھا پیچھے اب ذکر آیا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب رب ذوالجلال نے آیت نمبر 9 کے اندر اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں پھر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی صلوات کی نگہبانی کرتے ہیں، نمازوں کی نگہبانی، یحافظون حفاظت کرتے ہیں. پیچھے تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنی صلوات کی کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہ کوئی رہ تو نہیں گئی، کوئی نماز فوت تو نہیں ہوگی، ان کی طبیعت میں ہو، اس وقت تک سکون نہیں انہیں آتا جب تک وہ نماز پڑھ نہیں لیتے. حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رہنے نہیں دیتے. یا اللہ اب ان کی شان کیا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ایک مومن کے مزاج کے اندر، اس کے کردار کے اندر آ جائیں تو پھر ملے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھ دو. جان بوجھ کے جو شخص نماز چھوڑے، رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھ دو کہ اس نے جان بوجھ کے نماز جو ہے
چھوڑیے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی سختی فرمائی ہے. اس لیے فرمایا اس کی حفاظت کرو اگر تم مراد کو پہنچنے والے میں. یا اللہ یہ ساری صفات اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، محنت کریں، کوشش کریں، کاوش کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ خشوع خضوع بھی کریں اور لغو باتوں سے بچیں بھی، اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں، شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور امانتیں جو ہیں وہ بھی دیں، امانتوں میں خیانت نہ کریں، وعدے کی پاسداری کریں. سن رہے نا آپ؟ وعدے کی پاسداری کریں، نمازوں کی حفاظت کریں. نتیجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک ھم الوارثون. یہ کون ہے؟ یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں. یہ دین کے وارث ہیں، اسلام کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، جن کے مزاج میں خشوع خضوع ہے، نماز میں لغو باتوں بیہودہ گفتگو سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون. یہی اسلام کے وارث ہیں، یہی میرے مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں. جو کہے دل کی نمازیں ہیں، ظاہر کی نمازیں نہیں، رب فرماتا ہے وہ وارث نہیں ہیں دین کے. یا اللہ صرف دین کے وارث ہیں یا کوئی اور بھی انعام ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس. فرمایا یہ وہ ہیں جو فردوس اعلیٰ کے مالک ہیں، وارث ہیں. کس کے؟ فردوس اعلیٰ کے وارث ہیں. فردوس کسے کہتے ہیں؟ جنت. اور فردوس اعلیٰ بڑی جنت، سب سے بڑی جنت ہے اعلیٰ علیین، جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مقرب بندوں کی روحیں رہتی ہیں. روحوں کے مراتب بھی میں سے بھی یہ ایک مرتبہ ہے اعلیٰ علیین، جنت الفردوس، فردوس اعلیٰ، حضور کے صحابہ کا مقام، حضور کے اہل بیت کا مقام. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، آپ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتائے میرا بیٹا کدھر ہے، یہ تو بتائے میرا بیٹا، اگر تو جنت میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کر، ورنہ میں اس کو رو لوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ام حارثہ تو پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں موجود. امام علیہ السلام فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. زمین پہ بیٹھے ہو، نظر دوڑاتے ہیں، میرے آقا اٹھاتے ہیں تو رب ذوالجلال کی جنت میرے مصطفیٰ کے سامنے. مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے الذین
یرثون الفردوس، جس میں یہ ساری صفات آئیں، رب کائنات فرماتا ہے میں اسے جنت عطا بھی کرتا ہوں اور انہیں وارث بھی بنا دیتا ہوں، اپنی مرضی سے جسے چاہیں وہ جنت عطا کر سکتا۔ یا اللہ جنت کے جب وہ وارث بن گئے، جنت کے وارث بن گئے تو کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ آپ جس جائیداد کے وارث ہو تو آپ بھی اس جائیداد سے اگر کسی کو حصہ دینا چاہیں دے سکتے، اختیار ہے کوئی نہیں؟ کیوں جی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، اور ایک دوسرے مقام اللہ فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو پرہیزگار ہے اللہ فرماتا ہے یہ جنت تو میں نے اس کو دی ہے اور وہ اس جنت کا وارث ہے، جس کو چاہے، اگرچہ شاید دی ہوئی میری ہے لیکن اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے سکتے۔ یا اللہ جب یہ وارث بن گئے جنت، امام اہل سنت نے پتہ ہے کیا ترجمہ فرماتے الذین یرثون الفردوس، فردوس کی میراث پائیں گے۔ کوئی مر جائے تو اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ گیا، اپنی وراثت چھوڑ گیا، میراث چھوڑ گیا، اس سے ملتے جائیں گے، لیکن رب فرماتا ہے یہ صفات اپنے اندر لاؤ، میں رب ذوالجلال ہوں، میں تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ یا اللہ یہ وراثت جو رہے گی ان کے پاس یہ چھنیں گی تو نہیں؟ یہ کوئی لے گا تو نہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فرمایا اس میں خلود ہے، ہمیشگی ہے، وہ اس میں جس کو یہ ملے گی نا جنت وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کوئی اس کو اس سے نکال نہیں سکے گا۔ حضرت رب ذوالجلال نے یہ انعام دینے کے بعد فرمایا، اشارہ فرما دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اے انسان کر بیان، تو کہاں تھا، میں نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا؟ رب کائنات نے فرمایا تو چنی ہوئی مٹی سے بنا تھا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا انسان تو دیکھ میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے، تو پانی کا قطرہ، میری عطا کو دیکھ اور اپنی حقیقت کو دیکھ، ایک پانی کے قطرے کو کہاں سے میں نے اٹھایا، کن حالتوں سے گزارا اور پھر جنت کا وارث بھی بنا دیا۔ یہ شان ہے جناب بندے کی، یعنی اشارہ بھی رب نے کر دیا کہ تھا تو کچھ بھی نہیں، تھا تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے اسی لیے اشارہ فرمایا بندے ذرا غور کر تیری حقیقت کیا ہے، اگر کچھ بننا چاہتا ہے فرشتوں سے بڑھ کر انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں کے لیے اقبال نے یہ نہ کہا، انسان کے لیے کہا
جبریل امین ہے بندہ خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن انسان کر پہچان اور کر دھیان یہ چیزیں اگر تیرے اندر آ جائیں تو پھر رمضان گزارنے کا سبحان اللہ مزہ آئے گا۔ حضرت ذی وقار آخر میں ایک پیغام جو بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے علم میں ہے یہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم خواب خرگوش میں ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اور آپ بھی اس بات میں ان میں ایک قرارداد ہے آخر میں جو پرامن طریقے سے ابھی تک اہل سنت پرامن ہے، تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ، نام کتنا پیارا ہے، فائز عیسیٰ، جس کو عیسیٰ نے فائز کیا، اور یہ اپنے لفظ کے اپنے نام کے ساتھ قاضی بھی لکھواتے ہیں والدہ جی۔ آئین پاکستان سے متصادم فیصلہ کرنے پر عہدے سے ہٹانے اور فیصلہ سے قادیانیت نوازی کے الفاظ حذف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ اس پر متفق ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ آئین پاکستان میں ایک اور واردات ہونے کی جاری ہے جو قادیانیت کے حوالے سے ہے، اور اس ملک کے امن کو وہ لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر سے افراتفری کا سلسلہ شروع ہو جائے اور پرانی تحریکیں جو ہیں ان کو دہرایا جائے۔ حکومت وقت سے بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف میں سب کچھ وہی ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ پرامن لوگوں کو پرامن ہی رہنے دیں، اور قادیانیت کے اس فتنے کو اگر دوبارہ چھیڑا گیا تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا۔ اب آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو بار بار کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ اس پہ غور کریں ذرا۔ آئین پاکستان میں جن لوگوں کو نان مسلم قرار دے دیا گیا اب اس کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ اس لیے چھیڑتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سکون ہے نا، امن ہے، وہ برقرار نہ رہ سکے۔ چیف آف آرمی سٹاف سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب یہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ یا تو واپس لیں، اور یہ الفاظ جو انہوں نے اپنے تردید کے طور پہ اس آئین میں جو تبدیلی کر رہے ہیں اس میں جو قادیانیوں کے حوالے سے انہوں نے نرم گوشہ رکھا ہے، یہ الفاظ واپس لیں، ورنہ یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا اور اس میں ملک پاکستان کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہوگا۔ آپ اس پہ متفق ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔